اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ پھر کیا ان لوگوں کو اس سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی بستیوں میں اب یہ چلتے پھرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے اے پیغمبر، اگر ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مقرر مدت نہ ہوتی تو جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس کی پاداش میں ان پر لازماً عذاب آ جاتا۔ سو جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، اس لیے کہ اس کے صلے میں خدا کی عنایتوں سے نہال ہو جاؤ۔ اور ان کے بعض گروہوں کو دنیاوی زندگی کی رونق کا جو ساز و سامان ہم نے اس میں ان کی آزمائش کے لیے دے رکھا ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، اور یاد رکھو کہ تمہارے پروردگار کا رزق ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ تم اپنے لوگوں کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم ان کے لیے تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے کہ تمہیں کسی کے ساز و سامان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہو، رزق تو ہم تمہیں دیں گے۔ ہم تم سے تقوی کا تقاضا کرتے ہیں اور انجام کی فیروز مندی تقوی ہی کے لیے ہے۔ Then were these people not able to obtain guidance from the fact that we have destroyed many nations before them whose settlements they now walk about? In reality, there are many signs in this for those who have intellect. O Prophet! Had a matter not been decreed earlier by your Lord and there was not a prescribed time of respite, then a torment would have surely visited them because of the attitude they have adopted. So, show patience on whatever they say and keep extolling your Lord while glorifying him before the sun rises and before it sets, and glorify him in the night times too and on the margins of the day also. This is because, as a reward for this, you are showered with God's favors. And do not even glance at the resources of worldly pleasures we have given some of their groups in it for their trial, and remember that your Lord's sustenance is better and lasting. Urge your people to the prayer and adhere to it yourself also. We do not ask for any sustenance from you, for them, so that for it you may need to look at the means and resources of anyone. It is we who shall provide sustenance to you. We require piety from you, and success in the end is for piety.